तहरीक इंसाफ की इटली में तारीख की सबसे बड़ी रैली इमरान खान के हक में, सबसे बड़ी रैली, और इटली की सड़कों पर हर तरफ से कैदी नंबर 804 के नारों की गूंज। और यकीनन ये वो वैध शख्स है इमरान खान जिसकी पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं, ओवरसीज मौजूद हैं, उनमें से 98% लोग इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े। नवाज शरीफ साहब जब बरतानिया या किसी दूसरे मुल्क में अगर जबरदस्ती अपनी तस्वीर खिंचवाते भी हैं तो सिर्फ 3 या 4 लोग मियां साहब के साथ खड़े होते हैं। लेकिन ये वो वैध शख्स है इमरान खान जो इस वक्त जेल में बैठा है, और अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, हर तरफ जब भी उसके आम वर्कर एहतजाज की कॉल देते हैं तो हजारों की तादाद में पाकिस्तानी उसमें शिरकत करते हैं। और आज इटली में जो इतना बड़ा एहतजाज हुआ जिसको देखकर यकीनन यूरोपीय यूनियन भी जरूर खड़ी होगी, उसको भी पता चलेगा कि ये कैसा शख्स है जो जेल में बैठा है और उसके फॉलोअर्स पूरी दुनिया में उसके लिए निकल रहे हैं। इसके डिटेल में मैं आपको बताता हूं। मोहसिन नकवी की तहरीक इंसाफ को एक और 26 नवंबर करने की धमकी और 8 फरवरी को एहतजाज मुलतवी करने की धमकी, और दूसरी तरफ जुनैद अकबर का उसको मोहसिन नकवी को जवाब कि पिछली बार हम तैयारी करके नहीं आए थे, हमें पता नहीं था कि आप इस तरह से फस्तैयत करेंगे, इस बार हम तैयारी के साथ आएंगे, और अगर तुम में और निजाम में जुर्रत है तो फिर हमारा रास्ता रोक कर दिखाना और हम पर वो 26 नवंबर की तरह गोलियां चला कर दिखाना। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और इस्लामाबाद में मौजूद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के वोकोला ने, बार एसोसिएशन ने कल एक बड़ी एहतजाज की धमकी दे दी, अदालतों के बाइकाट की धमकी दे दी। इंसाफ की डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। सबसे पहले इटली से, जहां पर आज डॉक्टर शहबाज गिल भी वहां पहुंचे हुए थे, और इटली में पाकिस्तानियों ने एक तारीख साज रैली निकाली कैदी नंबर 804 इमरान खान के हक में, इमरान खान की रिहाई के लिए। ये यूरोपीय यूनियन में एक सबसे बड़ी रैली थी, और शायद दुनिया के किसी भी लीडर के लिए इतनी बड़ी रैलियां दूसरे ममालिक में कभी नहीं निकाली जाती थी जो इमरान खान के हक में निकाली जा रही। और इटली में मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानी जितने दूर दराज इलाकों में थे वो प्रोटेस्ट की जगह पर पहुंचे, और उन सब का नारा था रिहा करो इमरान को, रिहा करो कैदी नंबर 804 को, रिहा करो। और उन सब लोगों का कहना था ये वो वैध मर्द मोमिन है इमरान खान जिसने सारे इस निजाम के सारे जो करता धरता थे, सारे जो चोर डाकू थे, उनको इकट्ठा कर दिया और इन सबको नंगा कर दिया कि ये सारे आपस में मिले हुए हैं, मुल्क को लूटने में, मुल्क का पैसा खाने में, लाकानूनियत करने में, ये सारे अंदर से मिले हुए हैं। और वो वैध शख्स है जो इस वक्त जेल में बैठा है, और उसने इन सबको एक्सपोज किया है। और इटली के सड़कों पर आज जिस तरह से इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, ये हिस्ट्री बनाई जा रही है। ये तहरीक इंसाफ के कारकुन जिनको जितना भी डराया धमकाया जा रहा है, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन वो लोग डर नहीं रहे। वो डट कर उस मर्द मोमिन के साथ खड़े हैं जो अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने वाला है, जो कहता है कि मैं जेल में मर तो सकता हूं लेकिन मैं डील नहीं कर सकता। और यही बात उसके फॉलोवर्स के दिलों पर तीर की तरह पेवस्त हो जाती है, और वो डट कर उसके साथ खड़े। और यकीनन इटली में जो आज रैली निकाली गई, एक पुरअमन रैली थी, एहतजाज भी किया गया, लोग इकट्ठे भी हुए, वो तारीख साज रैली थी। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब एक मर्तबा फिर अपनी धमकियों पर उतर आए हैं, और ये निहत्ते और मासूम लोगों को, एक मर्तबा वर्कर्स को फिर डरा धमका रहे हैं
کہ ہم تحریک انصاف سے ہم نے پہلے 26 نومبر کو بھی احتجاج ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی، اب ہم 8 فروری کا احتجاج بھی ملتوی کرنے کی درخواست کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے پھر احتجاج کیا تو ہم 26 نومبر دہرائیں گے، ہم ویسا سلوک کریں گے جس طرح سے پہلے ہم نے رات کے اندھیرے میں لائٹس بند کر کے لوگوں کے اوپر گولیاں چلا دی، اب ہم دوبارہ گولیاں چلائیں گے۔ یہ ریاست کے ایک وفاقی وزیر داخلہ کو اس طرح کی دھمکیاں دینا زیب نہیں بنتا۔ اور اگر پاکستان میں آئین قانون انصاف ہوتا اور جس طرح سے پہلے نہتے لوگوں پر، عام ورکرز پر گولیاں چلائی گئی، تو اس طرح کا جو وزیر داخلہ ہے وہ اس وقت پھانسی پر لٹک چکا ہوتا۔ لیکن چونکہ نظام ان کو سپورٹ کر رہا ہے تو یہ لوگوں کو مارنے کے بعد بھی دوبارہ لوگوں کو مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اور آپ پہلے تو بہانہ بناتے تھے کہ جی فلاں ملک کا وزیر آیا ہوا ہے، فلاں ملک کا وزیر اعظم آیا ہوا ہے، یہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ اب تو کوئی آپ کا بہانہ ہی نہیں چل رہا، لیکن پھر بھی آپ احتجاج کو روک رہے ہیں۔ اور مہذب دنیا میں، ڈیموکریٹک کنٹری میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ لوگ اگر پرامن احتجاج کر رہے ہیں اپنے رائٹس کے لیے تو آپ ان کو روکیں۔ تو یہ کیسی جمہوریت ہے؟ یا تو پھر اب مارشل لا اناؤنس کر دیں۔ تو اس کا جواب جنید اکبر خان نے بھی بڑی اچھی طرح سے دیا ہے، جو اس وقت کے پی کے صدر جن کو عمران خان نے چنا ہے، اور یقیناً وہ گراس روٹ لیول سے اٹھ کر آئے ہیں۔ وہ ایک غریب شخص ہے، وہ ایک عام ورکر سے تحریک انصاف کے پی کے صدر بنے ہیں، تو وہ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی صاحب اور آپ کے لانے والوں کو یہ غلط فہمی ہے، 26 نومبر کو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ تم ہم پر گولیاں چلاؤ گے، لیکن اس بار ہمیں پتہ ہے ہم گولیاں کھانے کی تیاری کے ساتھ آئیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ ہمارے اوپر گولیاں چلاتے ہیں۔ اور یقیناً انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک دفعہ عمران خان حکم دے پھر ہم ایسا احتجاج کر کے دکھائیں گے جس کو آپ کسی صورت بھی نہیں روک سکیں گے۔ اور جنید اکبر نے کہا کہ ہم نہ محسن نقوی اور نہ اس کے لانے والوں سے ڈرتے ہیں، اس بار آپ کی غلط فہمی دور کر دیں گے۔ اور یقیناً جب آپ ایک اگریسو بیان دیں گے تو اس کا رسپانس بھی پھر اگریسو آئے گا۔ تو یہ تو جو پاکستانی ہے یہ انگریزوں سے نہیں ڈر رہے، یہ انگریزوں نے جلیانوالہ باغ میسی کر کیا، یہ پھر بھی کھڑے تھے، یہ پھر بھی ڈٹے ہوئے تھے۔ تو اگر آپ ان کو ڈرائیں گے تو یہ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہاں، پیار محبت سے آپ ان سے کچھ بھی منوا سکتے ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ آپ ان سے ڈائلاگ کریں، ان سے بات کریں۔ اگر آپ پرتشدد دھمکیاں دیں گے تو وہ اس سے مزید اگریسو ہوں گے، اور وہ پھر اس طرح سے پھر ریاست نہیں چل سکتی، اس طرح سے ملک نہیں چلائے جا سکتے۔ اور اپنے لوگوں کو مار کر اگر آپ اپنے آپ کو فاتح سمجھتے ہیں، معصوم اور نہتے لوگوں کو مار کر، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ اس جہان میں تو چلو آپ کے اوپر یہ بات ہے پہ بڑے لوگوں کا، لیکن اگلے جہان میں بھی آپ نے جواب دینا ہے، اور آپ کو ان معصوم لوگوں کے قتل کا حساب ہر صورت میں دینا پڑے گا۔ اس کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر ایک حملہ کیا گیا رات کے اندھیرے میں کل، اور 3 نئے ججز امپورٹ کر کے لائے گئے لاہور ہائی کورٹ سے، سندھ ہائی کورٹ سے، بلوچستان سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سرفراز ڈوگر صاحب کو ہی اب وہاں سے امپورٹ کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگایا جا رہا ہے۔ تو ووکولا نے کل اس کے لیے پورے اسلام آباد بارز ایسوسیشن نے ہڑتال کی کال دے دیا، عدلیہ کے بائیکاٹ کا جو کال دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت میں بھی امپورٹڈ ججز کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں بننے دیں گے، اور یہ ججز کے تبادلے کر کے ان کو کسی بھی ہائی کورٹ میں لے جانا یہ کوئی پٹواری نہیں ہے، یہ کوئی تھانے دار نہیں ہے کہ آپ جب مرضی چاہے جس ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ججز کو بھیج دے اور پھر دوسری ہائی کورٹ میں بھی جا کر ان کو اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگا دے۔ یہ آپ جو عدل انصاف کا، آئین کا، قانون کا قتل عام کر رہے ہیں، ووکولا نے کہا کہ ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن یہ ووکولا پچھلے کچھ عرصے سے مختلف دھمکیاں دیتے آ رہے ہیں کہ ہم جی چیف جسٹس سپریم کورٹ تبدیل نہیں ہونے دیں گے، ہم جی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ نہیں ہونے دیں گے، سپریم کورٹ کی جو آپ اپنی مرضی سے سپریم جوڈیشل کونسل بنا رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم میں، اور اپنی مرضی سے جج لگا دے رہے ہیں، یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کریں گے چیف جسٹس۔ تو وہ سارے کام وہ کرتے رہے ہیں، آپ کی دھمکیاں صرف گیدڑ بھبکیاں رہی ہیں۔
اور جب تک آپ اس طرح کی گیدڑ بھنکیاں دیتے رہیں گے تو وہ آگے سے آگے آتے رہیں گے. خدا را اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے، احتجاج کی کال دینی ہے، تو اس کے لیے آپ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے کہ جس طرح سے یہ آئین قانون اور انصاف کا قتل عام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کے لیے تمام وکلا کو کم از کم اکٹھا ہونا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ انتہائی غلط طریقہ کار ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ججز کے تبادلے کریں اور اپنی مرضی سے چیف جسٹس لگا دیں. تو یہ اس طرح سے آپ انصاف اور آئین قانون کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، بلکہ پاکستان کی عدلیہ کو بالکل رود رہے ہیں، نظام انصاف کا قتل عام کر رہے ہیں. اور ایسا کب تک چلے گا؟ اس سے تو ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا وہ معاشرہ کبھی بھی آگے نہیں جا سکتا، کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. خدا را ہوش کے ناخن لیں اور سٹینڈ لینا چاہیے، ایک بھرپور سٹینڈ لینا چاہیے جس سے کم از کم اس فارم 47 کی حکومت کو اس طرح کے اقدامات سے روکا جا سکے. اللہ حافظ.